ریسرچ ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم ایسے واقعہ کی بات کر رہے ہیں جس نے امریکہ کا نیوی اور اس کی جو فضائیہ ہے اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ناظرین، 1995 میں اسپائڈر نام کی ڈرل چل رہی تھی، تو ایسے میں پاکستانی 2 جوانوں کو ایئر فورس کے کافی بڑا ٹاسک دیا گیا اور انہوں نے اس کارنامے کو بخوبی سر انجام دیا، اور تاریخ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے گی اور تاریخ میں ہمیشہ یہ بات لکھی جائے گی کہ پاکستانی 2 پائلٹ نے کس طرح سے امریکہ کو وہ دھول چٹائی اور اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے اور ان کے بحری بیڑے پہ کامیابی سے مصنوعی اٹیک جو ہے وہ انہوں نے کر لیا۔ جبکہ دوسری طرف امریکہ کے بحری بیڑے میں جو لوگ تھے، جو سپاہی تھے، ان کو بتایا گیا کہ آپ نے اس پاکستانی طیارے کا سراغ لگانا ہے اور پتہ کرنا ہے یہ کب آئے گا اور اس کو روکنا ہے اور اپنا دفاع جو ہے وہ پوری طرح سے کرنا ہے۔ تو ایسے میں جو بحری بیڑے میں موجود سپاہی تھے وہ بھی اپنی نظریں رڈار پر گاڑے ہوئے بیٹھے تھے، اور ادھر جو ہمارے پائلٹ تھے وہ بھی اپنے مشن پہ چل دیے۔ اگر دوسری طرف بات کریں امریکہ کی، تو وہ پرسکون تھے اور پر اطمینان تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ پاکستان کا طیارے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ہمارے پاس بہت جدید ٹیکنالوجی ہے اور ہمارے پاس بہت پاورفل جو ہے وہ ڈیفینس سسٹم ہے، اور اس ڈیفینس سسٹم کی خاص بات یہ بھی تھی کہ یہ دور تک اپنے ہدف کو ڈیٹیکٹ کر سکتا تھا اور اس کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ تو ایسے میں وہ اپنے غرور میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، ہم بہت جلدی پاکستانی طیاروں کو جو ہے وہ گھیر لیں گے اور ان کو اس ٹاسک تک پہنچنے ہی نہیں دیں گے۔ جب پاکستانی پائلٹ کو اس مشن کے بارے میں بتایا گیا تو تمام پائلٹ جتنے بھی وہاں پہ موجود تھے سب تیار ہو گئے کہ ہم جائیں گے اس مشن پہ، اور بہادری سے انہوں نے اس مشن کا جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے سب تیار ہو گئے۔ لیکن وہاں کے 2 جو ہمارے جوان تھے ان کو سلیکٹ، تو جو 2 جوان ہمارے سلیکٹ ہوئے تھے اس میں ونگ کمانڈر عاصم سے دوسرے فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن شامل تھے۔ ناظرین، ان کو ٹاسک دیا گیا، پہلے انہوں نے اپنے طیاروں کو اچھی طرح سے چیک کیا اور پھر اڑان بھرنے کے لیے ناظرین انہوں نے اپنی کمر کس لی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ناظرین جی اپنے مشن پہ چل دیے، اور دندناتے ہوئے طیارے جو ہے وہ امریکہ کے بحری بیڑے کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ ناظرین، دونوں پائلٹ بڑے پرسکون، بڑے پر امید اور بہت ہیپی تھے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دن امریکہ ساری زندگی نہیں بھولے گا اور ہمیشہ یاد رکھے گا۔ تو ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو بھی آپ کو ہدایت ملیں گی تو وہ فلائٹ کے دوران ہی آپ کو دی جائے گی، یہ جب فلائٹ اڑان بھرے گی تو اس کے بعد آپ کو جو ہدایات ہیں وہ دی جائیں گی۔ تو ناظرین، دیکھتے ہی دیکھتے یہ جوان جو ہے وہ اپنے طیارہ اڑان بھرنے کے لیے ریڈی کر چکے تھے، اور انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا جو آج تک تاریخ میں کوئی بھی نہیں کر سکا، اور یہ اپنے ہدف کی طرف رواں دواں ہو گئے، اور ان کو جو ہے وہ پھر ایک مشن دیا گیا تھا۔ ناظرین، انہوں نے امریکہ کا جو بحری بیڑا تھا اس پہ مصنوعی اٹیک کرنا تھا، اور امریکہ کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ انہوں نے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے اور اس پہ مصنوعی حملہ کرنا ہے پاکستان کی ایئر فورس پہ۔ تو ایسے میں ناظرین پھر ہمارے جو ونگ کمانڈر تھے ان کو، تو دونوں طیارے ہمارے پاکستان کے آسمان کا سینہ چیرتے ہوئے جا رہے تھے اور دندناتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایسے میں ونگ کمانڈر کو ایک میسج ملا جو کافی خطرناک تھا، تو ونگ کمانڈر نے دوسرے پائلٹ سے یہ کہا کہ آپ اپنے جہاز کو جو ہے وہ نیچے کی طرف لے جائیں۔ تو ایسے میں ایک دم سے ناظرین ہمارے جو پائلٹ تھے انہوں نے بہت تیزی سے اپنے جہاز کو زمین کی طرف لے کے آئے اور بحری بیڑے پہ مصنوعی اٹیک کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جب اچانک سے پاکستانی فضائیہ نے امریکہ کے بیڑے پہ مصنوعی حملہ کر دیا تھا، تو ایسے میں ناظرین وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے۔ اتنا اچھا رڈار ہونے کے باوجود، اتنے پاکستان سے تیز ترین اور پاکستان سے بہترین وہ فائٹر جیٹ ہونے کے باوجود وہ ڈیٹیکٹ اس کو نہیں کر سکے اور ان کا رڈار سسٹم نہیں پکڑ سکا۔ ہمارے جو پائلٹ تھے ان کی مہارت کی وجہ سے انہوں نے اتنی نچلی اڑان بھری کہ اس کا رڈار جو ہے وہ اس وقت اس کو پتہ چلا جب وہ سر پہ آ گئے تھے اور انہوں نے حملہ کر
کر دیا تھا، مصنوعی اٹیک جو انہوں نے کرنا تھا اس پہ وہ انہوں نے کر دیا تھا۔ تو ناظرین یہ پاکستانی فضائیہ کا ایک ایسا کارنامہ تھا جو ابھی تک کوئی نہیں کر سکا، اور دناتے ہوئے ہمارے 2 پائلٹ جو تھے وہ لے کے گئے اپنے جو 2 فائٹر جیٹ تھے ان کو، اور مصنوعی اٹیک کر کے اور کامیاب اٹیک کر کے واپس آ گئے۔ ان کے رڈار کو، ان کی ایئر فورس کو چکمہ دیتے ہوئے پاکستانی ایئر فورس جو ہے وہ واپس دوبارہ سے اپنے کیمپ میں واپس آ گئی۔ اور ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی ایئر فورس کے اور بھی بہت ساری کمالات ہیں جو آپ لوگ سارے جانتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے بہت بہترین اور بہت ہی شاندار پائلٹ رہے ہیں۔ تو ناظرین اس بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہے تو وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے لیے نہ صحیح کم از کم ہمارے جوانوں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔